بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم۔ بیست خبر نامہ میں خوش آمدید۔ نظر ڈالتے ہیں 24 جنوری رات 8 بجے کی اہم ملکی اور عالمی خبروں کی شہ سرخیوں پر۔ استاد محترم سید جواد نقوی حافظہ اللہ نے خطبہ جمعہ میں حکومت کی جانب سے قاتل امریکی صدر کو پاکستان کے دورہ کی دعوت دینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ شہید قاسم سلیمانی کے قاتل کو پاکستان کی دعوت دینا اسلام کا اور امت مسلمہ کا منہ چڑھانا ہے۔ چین اور پاکستان کی وزارت خارجہ نے چین اور پاکستان اقتصادی کوریڈور کے تعلق سے امریکی نائب وزیر خارجہ ایلس ویلز کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ کسی تیسرے ملک کو ہمارے معاملات میں مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے۔ گزشتہ 18 ماہ کے دوران بجلی کی قیمتوں میں تقریباً 35% اضافے کے بعد حکومت اور ملک کے بڑے کاروباری اداروں کے درمیان سنگین چکپلش شروع ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم کے خصوصی ایلچی برائے تیل ندیم بابر نے پاکستان میں توانائی کی اہمیت کا حوالہ دیتے ہوئے ایران اور پاکستان کے درمیان تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ عراق میں امریکہ کی غاصبانہ موجودگی کے خلاف ہونے والا ملین مارچ اس وقت اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے۔ اسرائیلی طیاروں نے غزہ کی پٹی کے قریب کھیتوں پر زہریلی کیمیائی مادے اور خطرناک کیڑے مار ادویات کا چھڑکاؤ کیا ہے، جبکہ غاصب صہیونی ریاست کے مظلومان میں فلسطین کے خلاف جارحانہ جرائم میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ فلسطینی انتظامیہ نے مقبوضہ بیت المقدس کے بارے میں کسی بھی طرح کے امریکی فیصلے کو مسترد کر دیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افغان ہم منصب اشرف غنی سے کہا ہے کہ وہ معنی خیز مذاکرات کے آغاز سے قبل طالبان کے حملوں میں غیر معمولی کمی دیکھنا چاہتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مواخذہ شروع ہو گیا ہے اور ڈیموکریٹس اور ریپبلکن سینٹ میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ ہندوستان میں CAA-NRC اور NPR کے خلاف ملک گیر تحریک کا دائرہ روز بروز وسیع تر ہوتا جا رہا ہے اور ملک کے گوشہ و کنار میں شاہین باغ کے طرز پر خواتین اور بچے دھرنے پر بیٹھ گئے ہیں، جبکہ شاہین باغ میں 40 روز سے احتجاجی دھرنا شدید سردی کے باوجود جاری ہے اور CAA سے ناراض BJP کے تقریباً 90 مسلم عہدیداروں نے پارٹی سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ یورپی کونسل کے سربراہ نے اعلان کیا ہے کہ بریگزٹ سمجھوتے پر دستخط ہو گئے ہیں۔ چین میں کرونا وائرس سے مزید 8 افراد ہلاک ہو گئے، جس کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد 25 ہو گئی۔ عالمی عدالت انصاف نے میانمار کے روہنگیا مسلمانوں کو تحفظ فراہم کرنے اور نسل کشی روکنے کا حکم دے دیا ہے۔ اور آسٹریلیا میں جنگلات کی آگ بجھانے والا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں عملے کے 3 افراد بھی ہلاک ہو گئے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ استاد محترم سید جواد نقوی حافظہ اللہ نے خطبہ جمعہ میں حکومت کی جانب سے قاتل امریکی صدر کو پاکستان کے دورہ کی دعوت دینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ شہید قاسم سلیمانی کے قاتل کو پاکستان کی دعوت دینا اسلام کا اور امت مسلمہ کا منہ چڑھانا ہے۔ استاد محترم سید جواد نقوی حافظہ اللہ نے مسجد بیت العتیق میں خطبہ جمعہ میں ملکی حالات کا تجزیہ و تحلیل کرتے ہوئے ملک میں جاری معیشتی بحران کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ پاکستان کے اندر معیشت کا بحران مصنوعی ہے اور اس میں حکمرانوں اور سرمایہ داروں کا اور دیگر کا ہاتھ ہے۔ ملک میں جاری گندم کے بحران کے حوالے سے استاد محترم نے فرمایا کہ موجودہ حکومت نے سستے دام اور کم بہاؤ پر خود افغانستان کو گندم بیچ کر ملک میں بحران پیدا کیا ہے۔ استاد محترم نے ملک میں جاری سیاسی ناپائیداری کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت پاکستان کی تاریخ کی ناکام ترین حکومت ہے اور اس کا زوال قریب ہے، لیکن عوام طبقہ عوام کی بے شعوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 70 سال سے ان پر مسلط ہیں۔ استاد محترم نے ملت پاکستان کی نجات کا واحد راستہ نظام الہی کو قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ عدل و انصاف کا واحد نظام نظام امامت ہے۔ اگر اس نظام کو عوام ایک دفعہ چن لیں تو اس ملت کو عدالت نصیب ہو سکتی ہے۔
چین اور پاکستان کی وزارت خارجہ نے چین و پاکستان اقتصادی کوریڈور کے تعلق سے امریکی نائب وزیر خارجہ ایلس ویلز کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ کسی تیسرے ملک کو ہمارے معاملات میں مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے۔ ایلس ویلز کے مداخلت پسندانہ بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے چین اور پاکستان کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اسلام آباد کسی بھی تیسرے ملک کو اپنے معاملات میں مداخلت کی اجازت نہیں دے گا، اور اس نے اس عظیم اقتصادی منصوبے کے تمام پہلوؤں پر اچھی طرح غور کیا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ نے بھی ایک بیان جاری کر کے امریکی عہدیدار کے بیان کو دیگر ممالک کے اندرونی معاملات میں واضح مداخلت قرار دیا۔ گزشتہ 18 ماہ کے دوران بجلی کی قیمتوں میں تقریباً 35% اضافے کے بعد حکومت اور ملک کے بڑے کاروباری اداروں کے درمیان سنگین چکپلش شروع ہو گئی ہے۔ ملک کے ریونیو میں 18% حصص رکھنے والے پاکستان کے 82 بڑے بزنس ہاؤسز پر مشتمل پاکستان بزنس کونسل نے حکومت پر پالیسی معاملات میں اچانک ڈیو ٹرن لینے کا الزام لگایا کہ اس سے سرمایہ کاروں کے اعتماد اور ملک کی استعداد پر منفی اثر پڑ رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس سے قبل 400 ٹیکسٹائل یونٹس پر مشتمل آل پاکستان ٹیکسٹائل ایسوسی ایشن ایپٹما نے حکومت کو اس بات پر تنقید کا نشانہ بنایا تھا کہ وہ برآمدی صنعتوں کو مقررہ 7.5% پیسے فی یونٹ کی قیمت پر بجلی فراہم کرنے کے وعدے پر عمل نہیں کر رہی۔ دوسری جانب پاور ڈویژن کا کہنا تھا کہ انہوں نے کوئی سہولت واپس نہیں لی، لیکن برآمدی شعبے کو سبسڈی بنیادی نرخوں کی حد تک دی گئی تھی اور دیگر چیزیں مثلاً سرچارج وغیرہ صنعتوں کو ادا کرنے ہوں گے۔ ڈویژن کے مطابق محدود بجٹ کے باعث بنیادی نرخ کے علاوہ اضافی لاگت کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ متعدد وزارتوں نے مشترکہ طور پر کیا تھا۔ وزیر اعظم کے خصوصی ایلچی برائے تیل ندیم بابر نے پاکستان میں توانائی کی اہمیت کا حوالہ دیتے ہوئے ایران و پاکستان کے درمیان تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم کے خصوصی ایلچی برائے تیل ندیم بابر نے جمعرات کے روز پاکستان میں تعینات ایران کے سفیر سید محمد علی حسینی کے ساتھ ہونے والی ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ تیل کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی حکومت بالخصوص وزارت تیل اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ تیل کے شعبے میں باہمی تعاون بڑھانے کی تمام کوششوں کی حمایت کرے گی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر نے اس ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کی توسیع پر امید کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ہمارا اہم ہمسایہ ملک ہے اور دونوں ممالک کے درمیان دوستانہ اور قریبی تعلقات قائم ہیں۔ عراق میں امریکہ کی غاصبانہ موجودگی کے خلاف ہونے والا ملین مارچ اس وقت اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے۔ عراقی دارالحکومت بغداد کے شہریوں نے امریکہ مخالف اپنے ملین مارچ کا آغاز پل الطابقین سے کیا اور اس کا عنوان انقلاب عشرین عراق رکھا ہے۔ مظاہرین اپنے ہاتھوں میں عراقی پرچم اٹھائے ہوئے ہیں اور ایک ساتھ مل کر عراق سے امریکی فوجیوں کے انخلاء کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ کرادہ روڈ، پل حسنین اور بغداد کے دیگر علاقوں میں مظاہرین کے عظیم الشان اجتماع کے اطراف کے علاقوں میں بھی مظاہرین کی کثیر تعداد اکٹھی ہے۔ غاصب امریکی فوجیوں کے خلاف ہونے والے عراقی عوام کے ملین مارچ میں مختلف بینروں اور پوسٹروں کے ساتھ عراقی قبائل کی خواتین، بچوں، بوڑھوں اور نوجوانوں کی موجودگی نہایت پرشکوہ اور عظیم الشان ہے۔ بہت سے پوسٹروں اور بینروں پر انگریزی میں گو آؤٹ امریکہ لکھا ہوا ہے اور امریکی فوجیوں اور صدر ٹرمپ کو براہ راست مخاطب کرتے ہوئے عراق سے امریکی فوج کے فوری انخلاء کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ بعض پوسٹروں اور بینروں پر امریکی صدر ٹرمپ کی ذلت آمیز تصویریں بنی ہوئی ہیں، جس میں دکھایا گیا ہے کہ ٹرمپ کو کس ذلت کے ساتھ عراق سے باہر نکال دیا گیا ہے۔ عراقی پارلیمنٹ میں الفتح دھڑے کے رہنما کریم الوی نے بھی کہا ہے کہ پارلیمنٹ عراق کے تمام گروہوں اور مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے عوام کی نمائندگی کرتے ہیں اور اسی وجہ سے امریکی فوجیوں کو ملک سے باہر کرنے کے بل کی منظوری تمام عراقیوں کا موقف ہے۔ اسرائیلی طیاروں نے غزہ کی پٹی کے قریب کھیتوں پر زہریلی کیمیائی مادے اور خطرناک کیڑے مار ادویات کا چھڑکاؤ کیا ہے، جبکہ غاصب صہیونی ریاست کے مظلومان فلسطین کے خلاف جارحانہ جرائم میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ اسرائیلی اخبار ہارٹیز نے بدھ کے روز اطلاع دی ہے کہ اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی کے قریب کھیتوں پر گزشتہ ہفتے 3 دن تک اسپرے کیا۔ مرکز اطلاعات فلسطین کے مطابق اسرائیلی کیڑے مار ادویات نے 2014 سے 2018 کے دوران غزہ میں 14,000 ڈنام یعنی 3,459 ایکڑ زرعی اراضی کو نقصان پہنچایا اور وہاں کی بوئی ہوئی تمام فصلوں کو تباہ کر دیا۔ فلسطینی انتظامیہ نے مقبوضہ بیت المقدس کے بارے میں کسی بھی طرح کے امریکی فیصلے کو مسترد کر دیا ہے۔
محدود اختیارات کی حامل فلسطینی انتظامیہ کے ترجمان نبیل ابو دیرینہ نے کہا ہے کہ بیت المقدس کے سلسلے میں فلسطین کا موقف ثابت و پائیدار ہے اور فلسطینی انتظامیہ اسرائیل کے غاصبانہ قبضے کے خاتمے اور ایسی فلسطینی مملکت کی تشکیل کی خواہاں ہے جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہو۔ انہوں نے سینچری ڈیل نامی امریکہ کے سازشی منصوبے کو بھی مسترد کر دیا۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ منگل کو صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نیتن یاہو سے ملاقات سے پہلے سینچری ڈیل کی رونمائی کریں گے۔ صہیونی حکومت کے ٹی وی چینل 13 نے سینچری ڈیل کی مختلف تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ یہ تفصیلات 1 سال پہلے کی ہیں اور اس عرصے میں امریکی حکام نے اس کی شرائط صہیونی حکومت کے مفاد میں تبدیل کر دی ہیں اور امریکہ کے سینچری ڈیل منصوبے کی بنیاد پر بیت المقدس صہیونی حکومت کو دے دیا جائے گا اور دیگر ممالک میں پناہ گزین فلسطینیوں کو وطن واپسی کا حق نہیں ہوگا اور فلسطینیوں کی مالکیت صرف غزہ پٹی اور غرب اردن کی باقی بچی زمینوں تک محدود ہو جائے گی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افغان ہم منصب اشرف غنی سے کہا ہے کہ وہ معنی خیز مذاکرات کے آغاز سے قبل طالبان کے حملوں میں غیر معمولی کمی دیکھنا چاہتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم کی سائیڈ لائن ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے صدور نے افغانستان کی سیکورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اس ضمن میں وائٹ ہاؤس سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے زور دیا کہ طالبان کی جانب سے حملوں میں نمایاں اور دیر پا کمی کی ضرورت ہے جو افغانستان کے مستقبل کے بارے میں معنی خیز گفت و شنید کو آسان بنائے گی۔ طالبان کے چیف ترجمان نے رواں ہفتے کہا تھا کہ افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلاء کا معاہدہ رواں ماہ متوقع ہے اور طالبان معاہدے پر دستخط کرنے سے قبل عسکری کارروائیوں میں کمی لانے کو تیار ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مواخذہ شروع ہو گیا ہے اور ڈیموکریٹس اور ریپبلکن سینٹ میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کے معاملے پر ڈیموکریٹس نے ریپبلکنز کے ساتھ گواہان کے تبادلے کے امکان کو مسترد کر دیا ہے۔ ڈیموکریٹس نے ایسے کسی معاہدے سے بھی انکار کیا ہے جس پہ سابق نائب صدر جو بائیڈن کے بیٹے کو گواہ کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہو۔ ڈیموکریٹس نے یہ بھی کہا ہے کہ ٹرمپ امریکی فوجی امداد کو بھی تحقیقات میں سودے بازی کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ ڈیووس میں عالمی اقتصادی کانفرنس میں شرکت کے بعد واشنگٹن پہنچ چکے ہیں اور وہ کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ مواخذے میں طے کیے گئے طریقہ کار کے مطابق 3 روز کے لیے ہر فریق کو مقدمہ پیش کرنے کے لیے روزانہ 24 گھنٹے کا وقت دیا جائے گا۔ ہندوستان میں CAA، NRC اور NPR کے خلاف ملک گیر تحریک کا دائرہ روز بروز وسیع تر ہوتا جا رہا ہے اور ملک کے گوشہ و کنار میں شاہین باغ کے طرز پر خواتین اور بچے دھرنے پر بیٹھ گئے ہیں، جبکہ شاہین باغ میں 40 روز سے احتجاجی دھرنا شدید سردی کے باوجود جاری ہے اور CAA سے ناراض BJP کے تقریباً 90 مسلم عہدیداروں نے پارٹی سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ہندوستان میں CAA اور NRC کے خلاف احتجاجی مظاہروں اور دھرنوں کا دائرہ روز بروز پھیلتا جا رہا ہے اور احتجاجی مظاہروں میں شدت آتی جا رہی ہے۔ گزشتہ 15 دسمبر سے دہلی کے شاہین باغ اور دیگر علاقوں میں شروع ہونے والے خواتین کے احتجاجی مظاہروں کی طرز پر اب ملک کے دیگر ریاستوں اور شہروں میں بھی لوگ بالخصوص خواتین شدید سردی کے موسم میں احتجاجی دھرنوں پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ دہلی میں شاہین باغ، خریجی ترکمان گیٹ، انڈیا گیٹ اور جنتر منتر سمیت متعدد مقامات پر خواتین اور دیگر طبقے کے لوگ CAA اور NRC کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے دارالحکومت لکھنؤ اور اعلی آباد میں بھی خواتین پچھلے کئی دنوں سے سخت سردی کے عالم میں CAA اور NRC کے خلاف دھرنے پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس درمیان اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے ذریعے دھرنے پر بیٹھی خواتین اور لوگوں کو انتہائی سخت لب و لہجے میں دھمکیاں دینے کے بعد ان مظاہروں میں مزید شدت آتی جا رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق جمعرات کو شام تک لکھنؤ کے تاریخی گھنٹہ گھر پر 10,000 خواتین دھرنے میں شامل ہو چکی تھیں۔ ریاست بہار میں بھی ہر روز نئی جگہوں مظاہروں کے مراکز میں شامل ہو رہی ہیں اور ریاست کے درجنوں مقامات پر خواتین دھرنے پر بیٹھی ہیں اور مظاہرے کر رہی ہیں۔ یورپی کونسل کے سربراہ نے اعلان کیا ہے کہ بریگزٹ سمجھوتے پر دستخط ہو گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق یورپی کونسل کی سربراہ شارل میشل نے جمعہ کو اپنے ٹویٹ کے ذریعے برطانوی پارلیمنٹ میں بریگزٹ کی منظوری کے بعد بریگزٹ پر عمل درآمد کے سلسلے میں ہونے والے سمجھوتے پر دستخط کی خبر دی۔ یورپی کونسل کی سربراہ نے مزید لکھا کہ آج ہم نے یورپی کمیشن کے سربراہ اورسولا فن ڈر لائن کے ساتھ یورپی یونین سے برطانیہ کے باہر نکلنے کے سمجھوتے پر دستخط کر دیے۔
برطانوی پارلیمنٹ کے ممبران نے بدھ کو بریگزٹ پر عمل درآمد کے لیے یورپی یونین کے ساتھ اس ملک کی حکومت کے سمجھوتے کی منظوری دے دی تھی۔ ملکہ برطانیہ نے بھی جمعرات کو اس کی توثیق کر دی تھی۔ برطانیہ 31 جنوری 2020 کو یورپی یونین سے باہر نکل رہا ہے۔ چین میں کرونا وائرس سے مزید 8 افراد ہلاک ہو گئے، جس کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد 25 ہو گئی۔ چینی حکام نے تصدیق کی ہے کہ اب تک 25 افراد وائرس کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں اور 830 میں سے اس بیماری کی تصدیق ہو گئی ہے، جن میں سے 177 کی حالت تشویشناک ہے۔ چینی حکام مزید 1072 مشتبہ کیسز کا جائزہ لے رہے ہیں۔ کرونا وائرس کے زیادہ تر کیسز چین کے شہر ووہان میں سامنے آئے ہیں، جس پر حکام نے ووہان اور قریبی شہروں سے لوگوں کے باہر جانے اور باہر والوں کے اندر داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ کرونا وائرس پر عالمی صورتحال جانچنے کے لیے WHO کا اجلاس ہوا، لیکن عالمی ادارہ صحت نے صورتحال کو عالمی طبی ہنگامہ صورتحال قرار دینے سے گریز کیا۔ چین میں خطرناک وائرس کرونا کی وبا پھیل گئی ہے، جس سے نمٹنے کے لیے چینی حکومت شدید جدوجہد کر رہی ہے۔ اس وائرس کی وجہ سے انسان کو بخار ہوتا ہے اور سانس کی نالی میں شدید مسئلہ ہوتا ہے اور مرض کی شدت کی صورت میں موت کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ وائرس چین سے دوسرے ممالک پھیلنے کا شدید خطرہ ہے، جس کی وجہ سے پاکستان بھر کے ایئرپورٹس پر کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن کاؤنٹر قائم کر دیے گئے ہیں اور چین سے آنے والے مسافروں کا چیک اپ بھی کیا جا رہا ہے۔ عالمی عدالت انصاف نے میانمار کے روہنگیا مسلمانوں کو تحفظ فراہم کرنے اور نسل کشی روکنے کا حکم دے دیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق عالمی عدالت انصاف نے روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی کے حوالے سے جاری سماعت میں کہا کہ روہنگیا مسلمان نسل کشی کے شدید خطرات سے دوچار ہیں، لہٰذا میانمار کی حکومت ان کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اقدامات کرے۔ اس کے علاوہ حکومت میانمار کی فوج کو روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی سے روکنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے۔ سماعت کے دوران عدالت نے میانمار کی حکومت کو پہلے 4 مہینے اور پھر 6 مہینے بعد روہنگیا مسلمانوں کے تحفظ کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کے حوالے سے رپورٹ بھی جمع کرانے کا حکم دیا۔ واضح ہے کہ عالمی عدالت برائے جرائم نے پراسیکیوشن کی جانب سے میانمار کے خلاف جنگی جرائم میں ملوث ہونے کی تحقیقات کی اور درخواست منظور کرتے ہوئے میانمار کی جانب سے روہنگیا مسلمانوں کے خلاف نسل کشی کی تحقیقات کا حکم دیا گیا تھا۔ سماعت کے دوران آنگ سان سوچی نے اپنے ملک کے فوجی جنرلز اور شدت پسند بدھوں کی حمایت کرتے ہوئے روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی، بچوں کے قتل، خواتین کی عصمت دری اور املاک کو نظر آتش کرنے کے سفاکانہ اور غیر انسانی عمل کا دفاع کیا تھا۔ اور آسٹریلیا میں جنگلات کی آگ بجھانے والا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں عملے کے 3 افراد بھی ہلاک ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق یہ حادثہ آسٹریلیا کی ریاست نیو ساؤتھ ویلز کے جنگلات میں گزشتہ کئی ماہ سے لگی بے قابو آگ کو بجھانے کے دوران پیش آیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق حادثے میں مرنے والے 3 افراد امریکی شہری تھے، جبکہ تباہ ہونے والا C-130 طیارہ بھی امریکی کمپنی کی ملکیت تھا، جو کہ نیو ساؤتھ ویلز انتظامیہ سے معاہدے کے تحت آگ بجھانے میں مصروف تھا۔ نیو ساؤتھ ویلز کے حکام کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر حادثے کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکیں۔ حادثے سے قبل طیارے کا رابطہ منقطع ہو گیا تھا، جبکہ رپورٹ کے مطابق طیارہ گرنے کے بعد آگ کے بڑے شعلے بھی دیکھے گئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ وہ حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کر رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے خبرنامے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بہست تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔